ایک دیوبندی مولوی ہے، اس کی میں نے تحریر پڑھی. اس تحریر میں اس نے یہ کہا، اور یہ عمومی تاثر دیا جاتا ہے، عمومی تاثر. اس نے اپنی تحریر میں یہ کہا کہ امام احمد رضا وہ ہیں کہ جنہوں نے قبروں پر سجدے شروع کروائے. قبر پرستی کی ابتدا ان سے ہوئی. میں کہتا ہوں سبحانک ھذا بہتان عظیم. کم از کم اتنا تو قرآن کے حکم کا لحاظ کر لیتا. لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کہ کسی قوم کی مخالفت تمہیں نا انصافی پہ نہ ابھارے. کم از کم امام اہل سنت کی مخالفت میں انصاف کا دامن تو نہ چھوڑ. ہمارے پاس ثبوت موجود ہے. علماء تشریف فرما ہے، فتاوی رضویہ کی 10ویں جلد ہے، اس کا صفحہ نمبر 213 ہے. امام اہل سنت سے یہ سوال کیا گیا کہ قبر کو سجدہ کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ اللہ کی عزت کی قسم امام اہل سنت نے اس کے جواب میں 20 صفحات لکھے، قرآن کی آیات سے استدلال کیا، 40 احادیث نبوی سے استدلال کیا، 150 علماء اور فقہا کی تحقیقات سے استدلال کیا، اور استدلال کر کے آپ نے ثابت کیا کہ سجدہ صرف اللہ کو کیا جائے گا، کسی نبی اور ولی کو سجدہ جائز نہیں ہے. میں آپ کو دیانتداری سے بیان کر رہا ہوں، جہاں تک میرا مبلغ علم ہے میں نے سجدہ تعظیمی کی حرمت پر اتنے دلائل کسی مخالف کی کتاب میں بھی نہیں پڑھے جو اعلیٰ حضرت نے بیان کیا. پہلی عبارت آپ نے فرمایا، اے مسلمان، اے شریعت مصطفی کے تابع فرمان، جان اور یقین جان کہ سجدہ حضرت عزت عز و جل کے سوا کسی کے لیے نہیں، اس کے غیر کو سجدہ عبادت تو یقیناً اجماعاً شرک ہے، اور سجدہ تعظیمی حرام قطعی ہے. یہ تحریر امام اہل سنت جنہوں نے سینکڑوں مقامات پر سجدہ تعظیمی کو بیان کیا ہے، آج ظلم دیکھیے اسی امام کی طرف یہ تہمت لگائی جاتی ہے. میں اس حدیث کے مطابق کہ میرے آقا نے فرمایا جو کسی مسلمان کی عزت کا دفاع کرتا ہے تو کان حقا علی اللہ ان یؤتکہ من النار، اللہ پر یہ حق ہے کہ رب اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا. امام اہل سنت پر یہ بہتان ہے، افتراء ہے، کذب ہے، اور آپ کی طرف جھوٹی تہمت ہے کہ آپ نے قبر پرستی کو رواج دیا. وہ امام اہل سنت کہ جو تاجدار کائنات کی ذات کے متعلق کہتے ہیں کہ خبردار جب حضور کے مواجہ شریف پر جاؤ تو 4 ہاتھ پیچھے کھڑے ہو کے آقا کی بارگاہ میں حاضر.